بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی تاریخ میں کامل، مکمل اور اکمل ترین ہستیاں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں، لہذا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف کسی گناہ کی نسبت کرنا، خاص طور پر کبیرہ گناہ کی نسبت کرنا، بالکل بھی درست نہیں۔ آج کا سبق ایک سوال ہے کہ کیا جھوٹ کو کسی نبی کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، یا نعوذ باللہ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا؟ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 17۔ سورہ مبارکہ کا نام ہے الانبیاء، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی جو آیت مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 63۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے قوم نے سوال کیا کہ کیا ہمارے معبودوں کا یہ حشر آپ نے کیا ہے؟ تو یہ جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بلکہ اس کام کو تو ان کے بڑے نے کیا ہے، اور ان سے خود پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین کرام نے انتہائی زیادہ محتاط انداز اختیار کرتے ہوئے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے ان بتوں کو نہیں توڑا۔ اگر یہ بات کہی ہوتی تو یہاں لفظ لا آتا، یہاں لفظ بل آیا ہے۔ اور جہاں تک صحیح بخاری میں موجود حدیث مبارکہ کا تعلق ہے تو یہاں پر میں خصوصی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ سمیت دیگر مفسرین کرام نے بڑی زبردست بات کی۔ فرماتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بات ظاہری طور پر کی وہ خلاف حقیقت تھی، لیکن اس بات کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذاتی طور پر بیان کس انداز سے کرنا چاہا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ کل کے سبق میں تفسیر ابن کثیر میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ تو واقعی قوم جب شرک کے اندر مبتلا ہو تو ایک توحید پرست انسان ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے اپنی بیوی کو بہن کہا تو وہ بات بھی غلط نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
دین کے ناطے تو سارے بہن بھائی ہیں، اور تیسری یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ یہ کام تو بڑے کا لگتا ہے۔ جملے پر غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ کام تو بڑے کا لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کام بڑے نے کیا ہے، مفہوم اصل میں یہ بنتا ہے۔ تو بظاہر یہ تینوں باتیں خلاف حقیقت ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ تینوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر حقیقت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ واحد و تفسیر میں اس حوالے سے بڑی تفصیل موجود ہے، اور واحد و تفسیر کی طرف جانے سے پہلے میں یہاں پر تفسیر ابن الجوزی اور تفسیر السعدی سے ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام عبد الرحمن السعدی فرماتے ہیں وَهَذَا الْكَلَامُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْصَدُ مِنْهُ إِلْزَامُ الْخَصْمِ وَإِقَامَةُ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ بل فعلہ کبیرہم، بلکہ بظاہر تو یوں لگتا ہے یہ ان کے بڑے کا کام ہے، یہ دراصل ایک الزامی جواب تھا۔ نفی تو یہاں کی نہیں، بلکہ مخالفین کو خاموش کروانا تھا کہ تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو، ان سے کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام ابن الجوزی نے اپنی تفسیر میں اس بات کا جزم کیا ہے کہ هذا لا تسمیہ العرب کذبا، اس قسم کی جو بات ہوتی ہے اس کو عربوں نے کبھی آج تک جھوٹ کا نام نہیں دیا۔ اور اسی پر امام ابن جریر اور ابن عاشور وغیرہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے کہ اصل بات کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ قوم کو لاجواب کر کے صحیح بات سمجھانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ واحد تفسیر میں لکھا ہے وَلَيْسَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ بَابِ الْكَذِبِ إِنَّمَا هُوَ فِي صُورَةِ الْكَذِبِ وَلَيْسَ كَذِبًا عَلَى الْحَقِيقَةِ وَتَسْمِيَةُ كَذِبًا فِي الْحَدِيثِ بِإِعْتِبَارِ الظَّاهِرِ وَالْكَذِبُ مَذْمُومٌ مَنْهٍ عَنْهُ وَلَكِنَّهُ يُرَخَّصُ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ بِارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ۔ بڑی قیمتی عبارت ہے کہ بظاہر یہ کلام جھوٹ میں لگتا ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے نہیں، کیونکہ یہاں پر ایک ضرورت تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک ضرورت کے تحت بات کی، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ 3 مقامات پر اس قسم کی رخصت شریعت نے دے رکھی ہے۔ سب سے پہلے جنگ، کیونکہ جنگ نام ہی دھوکے کا ہے، دشمن کو بتایا کچھ جائے حقیقت میں کچھ اور ہو۔ پھر 2 فریقوں یا 2 افراد کے درمیان جب صلح کرانا مقصود ہو، اور تیسرا کسی بھی شادی شدہ مرد کا اپنی اہلیہ کے ساتھ گفتگو کرنا اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا جو بظاہر حقیقت کے منافی ہیں، جیسے آپ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہیں، اس قسم کے الفاظ۔ لہذا یہ کہنا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا، یہ بات درست نہیں۔ اور پھر اس حوالے سے امام بغوی، امام فخر الدین الرازی، امام زمخشری وغیرہ انہوں نے بڑی تفصیل بیان کی ہے، جس کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں تھا، بلکہ مخالفین کو خاموش کروانا تھا، ان کو لاجواب کرنا تھا۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام
قوم کو سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ دلائل ثبوت لاؤ جس سے پتہ چلتا کہ یہ میرا کام ہے. جو قرائن ہیں، جو حقائق ہیں، وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تفسیر المراغی اور تفسیر روح البیان میں اس کی پوری صراحت کے ساتھ وضاحت کر دی گئی ہے کہ قیامت تک کا آنے والا کوئی شخص بھی اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر یہ الزام لگائے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا تو اس کی یہ بات غلط ہوگی. تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملا وہ یہ ہے کہ جہاں پر تبلیغ، دعوت اور دین کی اشاعت کا مقصد ہو وہاں پر اس قسم کی بات کا سہارا لیا جا سکتا ہے، نیز یہ کہ انبیاء کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کی جا سکتی. اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے. میں آپ لوگوں سے معمول کے مطابق خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباب کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمایا کریں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں. آپ کا یہ اپنا چینل گزشتہ کم و بیش 2 دہائیوں سے آپ کی خدمت کر رہا ہے. کامنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے آنے والے محبت برے پیغامات کا بہت بہت شکریہ. میں ان کا ہمیشہ منتظر رہتا ہوں. اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.